بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک بہت بڑے جید عالم انتقال فرما چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے ارلی 80s میں، غالباً میں نے انٹر کی تھی 81 میں، تو یہ شاید 82-83 کی بات ہے۔ ان صاحب نے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑی فالوئنگ ہے، سنی عالم ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح محرم کے ان دنوں میں، جس میں اہل تشیع سوگ مناتے ہیں، 9 یا 10 محرم میں کے والے دن انہوں نے نکاح رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ غم کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن بھی ہے، کیونکہ اس کا بہرحال اس طرح تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ۔ دیٹ واز دی پریٹیکسٹ۔ میں اس زمن میں آپ کے سامنے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مقام ہے جس میں آپ کلچرز کو توڑتے ہیں، جس میں آپ کوئی پرانی رسم چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ مقام اس دنیا میں اللہ نے صرف انبیاء کو دیے، نو ون ایلس۔ صرف نبی کا یہ درجہ ہے۔ اس کی بہت سادہ مثال لیکن بہت ہی پروفاؤنڈ مثال سورہ احزاب میں ہے، جب حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے غلام زید سے کیا، تو وہ شادی نہیں چلی، کیونکہ بہرحال وہ غلام تھے، بہرحال وہ ایک آزاد خاتون ہی پیدا ہوئیں اور ایک بڑے خاندان سے تھی، وہ شادی نہیں چلی۔ اب دیکھیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب تھی، وہ ان کا نکاح، اور وہ ان کے منہ بولو بیٹے تھے، زید حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے ان کا نکاح کرایا لیکن شادی نہیں چلی، طلاق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت زینب کا حضور علیہ السلام کے ساتھ خود طے کیا، سورہ احزاب میں ہے، 33 سورت میں۔ حضور علیہ السلام کو اتنی تنگی ہوئی اس فیصلے سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولا بیٹا تو بیٹا ہی ہے، تو بیٹے کی بیوی سے میں نے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، وہ آپ کا دینی بھائی ہے۔ یہ رسم توڑنے کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن کو یوز کیا؟ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو۔ پھر وہ چیز ٹوٹتی ہے معاشرے میں۔ یہ ہمارا مقام نہیں ہے۔ مجھے لاکھ ڈفرنس آف اوپینین ہو 10ویں محرم میں اہل تشیع کے ساتھ، لاکھ مجھے ہو، میں کوئی ایسی حرکت ان پرنسپل اصولی طور پر نہیں کروں گا جن سے ان کا دل دکھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دین میں اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، جو بھی وجہ ہے۔ میرے لیے یا ان جید عالم صاحب کے لیے وہی قرآن کی بہترین آیت سورہ نحل کی 16 سورہ کی 125ویں وہ کار فرما رہے گی، عودو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی دعوت دو اللہ کے رب کے راستے کی طرف، عودو الی سبیل ربی کا، دعوت، سبیل راستہ، رب اللہ کے رب کی طرف یا راستے کی طرف دعوت دو، کس طرح؟ حکمت کے ساتھ۔ یعنی یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے میرے ناقص خیال میں کہ آپ کسی کو اتنی بڑی کمیونٹی یا بے شک ایک انسان ہی ہو، اس کا دل توڑ کے آپ کو ایسی حرکت کریں یا دل اس کا دکھا کے، یہ ہوگی حکمت۔ پھر موعظات الحسنہ، اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ کو موقع مل گیا، اگلا سننا چاہتا ہے تو احسن طریقے سے، ان اے گڈ وے، موعظات الحسنہ، ان اے گڈ وے آپ اپنی بات کیجئے یا ایڈوائس کیجئے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر اس گفتگو میں ڈیبیٹ ہو جائے، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا، ایک ڈیبیٹ کی فضا آ جائے، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، in a good dignified way، یہ طریقہ ہے۔ تو میں یہ قرآن کی ہدایت، اب یہ آدھی آیت ہے، باقی جو آدھی آیت ہے اس میں اللہ نے بڑا کلیئرلی کہا، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تمہارے رب کے پاس علم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر۔ یہ میرا آپ کا کام ہے ہی نہیں، یہ ہمارے علماء کرام کا بھی کام نہیں ہے، یہ انبیاء کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ بھی میں آپ سے ایک بڑا فائن نکتہ ہے، انبیاء کو بھی نہیں پتا تھا غلط صحیح کیا ہے۔ انبیاء چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں، تو اللہ کی ہاٹ لائن ہوتی ہے، وہ بتا دیتے ہیں اللہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔
یہ کافر ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ یہ اگر ہم قرآن کو سادہ ترجمہ بھی پڑھ لیں، تمام جگہوں پر اللہ پاک نے خود بتایا کہ یہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو بہت شفیق تھے، وہ تو ان کا کردار آپ دیکھیے، جب اسلام کا سب سے بڑا دشمن، جس نے دشمنی ہی کی، سب کو پتا تھا سب سے بڑا دشمن عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب وہ مر گیا، اس کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، کیونکہ آن پیپر تو وہ مسلمان تھا، منافق ہے، بٹ آن پیپر ہی واز اے مسلم۔ حضور علیہ السلام نے کیونکہ ہی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ، انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ نے منع کیا سورہ توبہ میں کہ آپ 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کریں گے، میں نے نہیں معاف کرنا، آپ اس کے لیے معافی نہ مانگیں۔ حضور علیہ السلام نے رپورٹڈلی پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اپنی چادر اس کے بیٹے کو کفن کے لیے دی۔ یعنی مسلمان اس جگہ پر کھڑا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا کردار ادھر ہے، اخلاق کی معراج پر کھڑے ہیں حضور علیہ السلام۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنانی ہے، یہ وہ رویہ ہے جو مسلمان، میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، جو بھی ہوں، میں نے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کچھ بھی ہو جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔